ایک دور میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری کا دور تھا. ذوالنون مصری کے دور میں ایک لڑکی تھی جو ماحول خراب کر رہی تھی, بگڑ گئی تھی, اور بگڑنے کی وجہ سے ماحول خراب کر رہی تھی. وہ رقص کرتی تھی, وہ ناچتی تھی, وہ گانے گاتی تھی, اس کا میوزک کا انداز بہت اچھا تھا. لوگ اس کے پاس آتے اور گانے سنتے, اس کا ناچ دیکھتے اور اس کے ناچ میں مبتلا ہوتے. ایک دن محلے کے کچھ شریف لوگ حضرت سیدنا ذوالنون مصری کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے, اے اللہ کے برگزیدہ ولی, اے اللہ کے بندے, ایک لڑکی ہمارے محلے میں آئی ہے اور وہ اتنا اچھا ڈانس کرتی ہے, ناچتی ہے, گاتی ہے, یعنی اس کے میوزک کا, ناچنے گانے کا انداز یونیک ہے, انفرادی ہے, سب سے ہٹ کر ہے. دن بدن لڑکے اس کے دام تصویر میں, دام فریب میں مبتلا ہو رہے ہیں. اے ذوالنون, ایک کام کرو, تمہارے تعلقات بادشاہ تک ہے, تمہارے تعلقات بڑے بڑے اوپر لیول تک ہے. ایک کام کرو, اس لڑکی کو ہمارے مصر سے نکال دو, ہمارے علاقے سے نکال دو, ہمارے محلے سے نکال دو. حضرت سیدنا ذوالنون مصری فرماتے ہیں, لوگوں یہ بتاؤ تمہیں ناچ بند کرانا ہے یا لڑکی کو محلے سے نکالنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں تو ناچ بند کرانا ہے. تو حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا تو محلے سے پھر مت نکالو, کیونکہ اگر ہم اس کو اپنے محلے سے نکال دیں گے وہ کسی اور محلے میں جا کے ناچے گی, ہم اپنے شہر سے نکال دیں گے کسی اور شہر میں جا کے گندگی پھیلائے گی. یہاں تو ذوالنون مصری ہے, وہاں کون ذوالنون مصری ہوگا؟ تو صوفیہ کا طریقہ کیا ہے؟ صوفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں, گنہگار سے نفرت نہیں کرتے. وہ بیماری سے نفرت کرتے ہیں, بیمار سے نفرت نہیں کرتے. حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر اس لڑکی کا ناچ بند کرانا ہے تو انشاءاللہ مجھ پہ چھوڑ دیں, میں وہ بند کرا دوں گا. کہتے ہیں حضرت ذوالنون مصری نے اس لڑکی کے پاس اپنے مرید کو, خادم کو بھیجا اور کہا جاؤ اس لڑکی سے پوچھو تو صحیح کہ وہ ایک رات میں کتنا پیسہ کما لیتی ہے, کتنے روپے کما لیتی ہے. خادم گیا اور جا کر کہا اے لڑکی, ہمارے پیر و مرشد حضرت ذوالنون مصری پوچھتے ہیں ایک رات میں تم کتنا کما لیتی ہو؟ اس نے کہا اتنے ہزار ہم کما لیتے ہیں. تو خادم نے کہا اتنی ہزار کی رقم ہمارے پیر و مرشد حضرت ذوالنون مصری تمہیں دے دیں گے, مگر آج کی رات تمہیں ناچنا نہیں ہے, تمہیں کسی کو آنے نہیں دینا, تم اپنے گھر میں کسی کو بلاؤ گی نہیں. جب ساری رقم سب کی طرف سے ہم نے دے دی تو آپ کسی کو بلاؤ گی نہیں. حضرت ذوالنون مصری کے وہ مرید کے کہنے پر لڑکی خوش ہو گئی. اس کو ایسا لگا ابھی تک تو آوارہ چھوکرے میرا ناچ دیکھنے آتے تھے, ابھی تو صاحب تسبیح مصلی ذوالنون جیسا ولی اور صوفی بھی میرا ناچ دیکھنے آ رہا ہے. ہر آدمی اپنے اپنے مطابق سوچتا ہے, اپنے دماغ اور سوچ کے مطابق سوچتا ہے. ادھر رات ہوئی, عشاء کی نماز حضرت ذوالنون مصری نے پڑھی, کندھے پہ مصلی ڈالا اور مصلی ڈالنے کے بعد اس کے گھر میں قدم رکھا. جیسے ہی گھر میں قدم رکھا, لڑکی نے پہلی مرتبہ حضرت ذوالنون مصری کو دیکھا اور اس نے دیکھ کر سوچا سب آ کر کے مجھے ایسی للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے قصاب کی دکان پر گوشت کے لوتھڑے کو لوگ للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں, ایسے سب. لیکن آج ذوالنون آ کر نظریں جھکاتے, سلام کرتے. میں نے پوچھا, اس لڑکی نے پوچھا کیا بات ہے ذوالنون؟ تو آپ نے فرمایا میں نے رات بھر کی پوری قیمت دے دی ہے, آج رات تم کو میرے ساتھ گزارنا ہے. لڑکی نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا بیٹی آج ہم رات کو نماز پڑھیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھو حضرت ذوالنون نے اتنی آوارہ لڑکی کو سدھارنے کے لیے کیا چیز کا استعمال کیا؟ نماز. کہ بیٹی آج ہم نماز پڑھیں گے رات کو. اس نے کہا لوگ تو مجھے للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے لوگ کھانے کی ڈشوں کو دیکھتے ہیں, آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں. فرمایا بیٹی وہ مسلمان اور ہے, میں مسلمان اور ہوں. اسلام میں لڑکی کو اگر دیکھنا ہی پڑ جائے کسی مجبوری کے تحت تو دیکھنے کا انداز یہ ہوتا ہے, بڑی ہو تو ماں کے سامان ہے, برابر کی ہو تو بہن ہے, چھوٹی ہو تو بیٹی ہے. یہی تین روپ ہم دیتے ہیں بیٹی کو, اور کچھ نہیں. نماز پڑھے. کہا بابا میں نے تو کبھی نماز پڑھا ہی نہیں, میں مسلمان ہوں, میں نے کبھی نماز نہیں پڑھا, مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی. ذوالنون مصری نے کہا کوئی بات نہیں, وضو کرو, میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ, جیسے میں کروں میری نقل کرو. ہائے ہائے ہائے, توجہ کریں, یہ نماز ہے, جیسے میں کروں میری نقل کرو. کھڑی ہو گئی.
ज़ुन्नून मिस्री ने कुरान पढ़ा। कुरान का अपना असर है, कुरान दिलों को बदलता है, कुरान इनकलाब पैदा करता है, कुरान तब्दीली लाता है, कुरान दिलों के जंग को दूर करता है, कुरान दिलों को चमकाता है, कुरान अल्लाह अकबर दिलों के अंदर गुनाहों की जंजीरों को तोड़ करके अल्लाह से रिश्ता जोड़ देता है। 23 साल की कलील मुद्दत में अरब के बोरिया नशीनों को जो आसमान हिदायत का तारा बनाया था, वो अल्लाह की किताब पढ़ के बनाया था, कुरान की बरकतों से बनाया था। फारूक आजम को इस्लाम मिला, बहन ने कुरान पढ़ा, उमर मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर। कुरान की बरकत से उमर जैसे लोग इस्लाम को मिले। कुरान, मेरे आका फरमाते हैं, बास शहर ऐसे हैं जो जंग की वजह से फतेह हुए हैं, मदीना ऐसा शहर है जिसको हमने कुरान की बरकत से फतेह किया है। अल्लाह अकबर। अंदाजा करें, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने कुरान पढ़ना शुरू किया। वो लड़की नाच गाने और तमाशों में इतनी डूबी हुई थी, उसको कभी रोना ही नहीं आया था। लेकिन आज जब हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने कुरान पढ़ा तो वो हमक हमक कर हिचकियां लेकर के रो रही थी। ज़ुन्नून कुरान पढ़ते जा रहे थे और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। कहते हैं, गुनाहों के धब्बों को जो दिल पे लग जाते हैं, 7 समुंदर का पानी भी धुल नहीं पाता, मगर निदामत के आंसू दिल पे लगने वाले धब्बों को धुल दिया करते हैं। मोती बना के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरक़े इन्फियाल के, शर्मिंदगी और निदामत के आंसू बड़े कीमती होते हैं। जहन्नम को दुनिया का कोई पानी नहीं बुझा सकता, लेकिन गुनहगारों के आंसू जो अल्लाह के खौफ से निकलते हैं, वो भी जहन्नम की आग को बुझा देते हैं। ज़ुन्नून मिस्री नमाज पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। रक्कासा नचनिया हमक हमक करके रो रही थी, आंसू आ रहे थे। ज़ुन्नून ने अल्लाह अकबर कहा, रुकू में सर रख दिया, रुकू से उठे और पेशानी जमीन पे रख दी। लड़की ने भी हजरत ज़ुन्नून की नकल में सर सजदे में रख दिया। ज़ुन्नून ने सुबहान रब्बियल आला ज़बान से कहा और दिल से कहा, मौला बहुत मेहनतों से यहां तक लाया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान मौला बहुत मेहनतों से यहां तक लाया हूं। यहां तक लाना मेरा काम था, इसके आगे संभालना तेरे करम पर है मौला। अगर तेरे करम ने सहारा नहीं दिया तो दुनिया की कोई ताकत इसको दूसरा सजदा नहीं करवा सकती। दुनिया ने देखा, ज़ुन्नून ने जब सजदे से सर उठाया तो नमाज पूरी की तो वो लड़की थी नहीं, वो गायब थी। अब वो लड़की को ढूंढा गया, नहीं मिली। नचनिया कहाँ गई, रक्कासा कहाँ गई, नचनिया कहाँ गई, रक्कासा कहाँ गई, नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। एक दिन वो लड़की, वो रक्कासा किस्से पारीना बन गई, माजी का भूला हुआ किस्सा बन गई। अचानक ज़ुन्नून मिस्री एक वक्त रात के आखिरी पहर में नमाज तहज्जुद के बाद मसरूफ़ ज़िक्र अस्कार थे। ऐसे में हज़रत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री को गैब से आवाज़ आती है, ज़ुन्नून, ज़ुन्नून, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे वलिया का इंतकाल हो गया है, जाओ उसके जनाजे में शिरकत करो, उसे कांधा दो, उसे कफन सौंपो, उसे कब्र में लिटाओ। ज़ुन्नून मिस्री आंख खुली, गए, क्या देखा? हजरत ज़ुन्नून ने जैसे ही कपड़ा हटाया, जैसे ही कपड़ा हटाया, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कोई और नहीं था, वही वो रक्कासा और नचनिया थी। चंद दिनों पहले हजरत ज़ुन्नून ने जिसको सजदा करवाया था, एक सजदा, वही रक्कासा, वही नचनिया थी जिसका लाशा पड़ा हुआ था। चेहरे पर हजरत ज़ुन्नून ने जब वो कपड़ा डाल दिया, ये तो औरत है, ये वही औरत है जिसको मैंने पहले सजदा कराया था। लेकिन औरत है, नहलाने के लिए औरतें चाहिए, कफन पहनाने के लिए औरतें चाहिए। हजरत ज़ुन्नून शहर में वापस आए और वापस आने के बाद हजरत ज़ुन्नून ने चंद औरतों को साथ लिया, मर्दों को साथ लिया और खवातीन से कहा, चलो किसी वलिया को गुस्ल देना है, कफन पहनाना है। जब गए, जब सारा मजमा वहां पहुंचा तो वहां कुछ नहीं था, कोई नहीं था। हजरत ज़ुन्नून परेशान थे,
یا اللہ وہ لاشا کہاں چلا گیا، وہ لاشا کہاں چلا گیا؟ تو ایک نور کا خط لکھا ہوا دیکھا، ذوالنون جو ہمارے ہو جاتے ہیں ہم کسی اور کے کفن دفن کا محتاج بھی نہیں رکھتے، وہ انتظام ہم خود ہی کر لیا کرتے ہیں۔ حضرت ذوالنون نے سوچا یا اللہ میں نے پہلا سجدہ کرایا تھا، اتنی مقبول کیسے ہو گئی؟ گئے تفکرات میں تھے، سوچ میں تھے، سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے، سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک آنکھ لگی تو کیا دیکھا؟ وہی لڑکی ہے جو جنتی لباس پہن کر جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے۔ وہ کامیاب ہو گئی، وہ کامیاب ہو گئی، وہ کامیاب ہو گئی، وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہی تھی۔ ذوالنون مصری نے کہا اے لڑکی تو وہی رقاصہ ہے نا جو ہمارے محلے میں ناچتی تھی، رقص کرتی تھی، ناچتی تھی، یہ بتا یہ مرتبہ تجھے کیسے مل گیا؟ تو اس لڑکی نے کہا ذوالنون ایک سجدہ جو میں نے تمہارے ساتھ خلوص دل سے کیا تھا، اس سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا کر دیا تھا، مجھے ولایت کا منصب عطا کر دیا تھا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ جسے روح زمین کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ آؤ سجدوں کے قریب آؤ، دنیا تمہاری ہے، آخرت تمہاری ہے، شرط غرب تمہارے ہیں، عزت و وقار تمہارا ہے، دولت و عزت تمہاری ہے، سیاست و سماج تمہارا ہے۔ تم اللہ کے ہو جاؤ۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندو یہ ساری کامیابی کا راز صرف 10 منٹ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف 10 منٹ نکالنے کا آج سے عہد کر لو، ارادہ بولو، وعدہ کرتے ہو؟ کتنے لوگ کرتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائیو وعدہ کرو گے تو بھی نماز فرض ہے، نہیں کرو گے تو بھی فرض ہے۔ آج پہلی مرتبہ زندگی میں اتنی لمبی تقریر کی ہے، آپ کو وعدہ تو کرنا بنتا ہے۔ بولو وعدہ کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا، ہاتھ اٹھائیں، فرشتوں کو گواہ بنائیں۔ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ اٹھا کے رکھو، اٹھا کے رکھو۔ دوسرا وعدہ، صرف تم نماز نہیں پڑھو گے، بس صرف تم ہی نماز نہیں پڑھو گے، اپنی بیوی بچوں کو بھی نمازی بنو۔ سب وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تیسری بات، کل سے نہیں، ہاتھ اٹھا کے رکھو۔ کتنی دیر میں ذرا دیکھوں تو صحیح، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، کتنی دیر نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھتا ہے ذرا وہ بھی تو دیکھو نا۔ تیسری بات، کل سے نہیں، آج سے، ابھی سے پڑھیں گے۔ جن کی عشاء باقی ہے پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر ایسا ہوا تو 2.25 گھنٹے میرا اتنا چیخنا کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ امروہہ والو، میں نے آج تک اتنی لمبی تقریر کہیں نہیں کی، شاید یہ پہلی مرتبہ 2.25 گھنٹہ میں نے، اس لیے کہ میری عادت ہے میں 1.5 گھنٹے سے زیادہ کہیں نہیں بولتا، لیکن آج غوث اعظم کا خصوصی کرم، سبحان اللہ، سبحان غریب اللہ، نواز واہ، کی خصوصی عنایتیں، صابر پاک کی نظر کرم، رسول پاک کی امداد، آج آپ اور ہم دونوں ایک دوسرے سے 2.25 گھنٹہ مخاطب رہے۔ لیکن امروہہ والو، تمہاری یہ محبت بھی مجھے مرتے دم تک یاد رہے گی۔ میرے بھائیوں، اتنی دیر میں تو مجمع اٹھ کر چلے، لوگ خالی ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، گھر والوں کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، بچے کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ، اور جو دوستوں کا سرکل ہے ان کو بھی نمازی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، اللہ دونوں جہان کی فلاح نصیب فرمائے، کامیابی نصیب فرمائے۔ اور آج جس مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس ہے فیضان رضا، اللہ اس مدرسے کو بھی دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ
25 فارغین مجھے بتائے جا رہے ہیں، قاری یامین صاحب نے 25 فارغین ہیں ماشاءاللہ. اور صرف یہی مدرسہ نہیں، عاشقان رسول کے جتنے مدارس ہیں ہر مدرسے کی مدد کرو، تعاون کرو. جامعہ نعیمیہ ہوا اور آس پاس کے جتنے سب علاقے ہیں، ادارے ہیں، اور جامعہ اشرفیہ ہوا اور جامعۃ الرضا ہوا، منظر اسلام جو بھی ہیں ہمارے عشاق کے، اس لیے کہ جب تک مدرسے سلامت ہے ہمارا دین سلامت ہے. العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی ہے، دین کا ستون ہے. یاد رکھنا، نمازی تو محلے سے مل سکتے ہیں لیکن امام صرف مدرسوں سے ملتے ہیں. نمازی کہیں سے بھی پکڑ کے لائے جا سکتے ہیں مقتدی، امام مدرسے سے ملتا ہے. اس لیے مدرسوں کی قدر کرو اور مدرسوں کی اہمیت جانو، مدرسوں کو مضبوط کرو. مدرسے مضبوط ہوں گے ہمارا دین مضبوط ہوگا. اس لیے کہ ہماری جو ٹکی ہوئی دین کی عمارت ہے وہ مدرسوں سے ہے. بلکہ آپ کو بتا دوں مسلمانوں، ہمارے ملک ہندوستان بھارت میں جب انگریزوں نے اپنے قدم جمائے تو یہی مدرسے کے فارغین تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور انہوں نے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں جان کی بازی لگا دی. یونیورسٹی اور کالج والے بعد میں آئے، سب سے پہلے جو آگے آئے یہی مدرسے کے لوگ تھے جن کا نام فضل خیر آبادی تھا، کفایت اللہ کافی مراد آبادی تھا، حضرت فیض عثمانی تھا. یہ سب بڑے بڑے لوگ، اللہ اور مفتی صدر الدین آزردہ تھا. یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جان کی بازی لگا دی. یونیورسٹی اور کالج والے تو پیچھے پیچھے سے آئے. آج بھی انڈمان میں قبریں بتا رہی ہے کہ انڈمان میں جن لوگوں نے کالا پانی کی سزا بھگتی ہے وہ کسی اور جگہ سے نہیں آئے تھے، وہ مدرسوں کے ثبوت تھے جنہوں نے ملت سے بھی وفا کیا اور ملک سے بھی وفا کیا. اور مراد آباد کے قریب رہنے والوں، جب تک چاند و سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے مراد آباد کی زمین کا احسان ہندوستان قیامت تک نہیں بھول سکتا. کیونکہ وہ مدرسے کا عظیم سپوت جسے دنیا سید کفایت علی کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے. اللہ اکبر. اسی ملک ہندوستان کے لیے اس اللہ کے ولی نے قربانی دی، شہید ہوئے، پھانسی کا پھندا چوما، لیکن جب ان کی قبر کھلی تو ان کا جسم صحیح سلامت تھا. وجہ یہ تھی کہ وہ صرف مدرسے والا نہیں تھا، وہ مدرسے کے ساتھ خانقاہ والا بھی تھا، دل والا تھا، جگر. کیسا عاشق رسول! ارے لوگوں کی ٹرین اگر تیز چلنے لگے تو دل دہلنے لگتے ہیں، قلم ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. لیکن سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کو جب پھانسی دی جانے لگی تو کہا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو مدرسے کا وہ بطل جلیل کہتا ہے آخری خواہش ہے کہ نبی کی نعت پوری زندگی لکھتا رہا، اب بھی نبی کی نعت لکھوں گا. اور کافی نے جو آخری نعت لکھی وہ آخری نعت ہے.